کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی رفعت و بلندی اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ نمگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین کی اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانبیاء کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائیے۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن و حدیث سے مستفید ہو کر اپنے دنوں کو، اپنی راتوں کو، گویا کہ زندگی کے ہر آنے والے لمحے کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن و حدیث سے مستفید ہو کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار کے ان کو پر رونق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا، آسمان والارض نیک اعمال کو تولنے کے لیے، برے اعمال کو تولنے کے لیے جب میزان کو رکھے گا قیامت والے دن، فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی پر یعنی کہ کسی کی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صاف سی بات ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، اسکول پڑھنے والا بچہ، کالج پڑھنے والا، یونیورسٹی پڑھنے والا بچہ، جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں مہینے تم لوگوں کا امتحان ہے، پیپر ہے، تو ان کی دن رات ایک ہو جاتی ہے، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور کئی اسکول پڑھنے والے بچے وہ اکیڈمی رکھتے ہیں تاکہ ہماری محنت میں کمی نہ آئے، ہماری کوشش میں، ہماری تعلیم حاصل کرنے میں، ہماری محنت اور مشقت میں کمی نہ آئے، پیپر اچھے ہو جائیں، رزلٹ اچھا آ جائے۔ سیم اسی طرح آسمان والے رب نے مجھے اور آپ کو اس پوری کائنات کو اس دنیا میں بھیجا تو بے مقصد نہیں۔ قرآن نے کئی جگہ پر یہ اعلان کیا کہ تم نے ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہنا، ایک وقت آنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، خالق حقیقی سے ملاقات ہونی ہے، وہاں پہ سوال و جواب کا معاملہ ہونا ہے۔ آج انسان سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ یار یہ زندگی ہے، امانت ہے، ایک دن یہ امانت ختم ہو جائے گی جب ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ غلط ہے، قبر میں جا کے تو معاملہ شروع ہونا ہے۔ انسان جب تک دنیا میں ہے، لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، آسمان والے رب نے اس کو دو راستے دکھائے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو سیدھا جنت میں جانے والا ہے، جو انسان کو رب، رسول اور جنت کے قریب کرنے والا ہے، وہ راستہ جو جہنم سے انسان کو دور کرنے والا ہے، گمراہی سے نکال کر انسان کو راہ راست صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر چلانے والا ہے۔ اور ایک وہ راستہ ہے جو انسان کو اس کے برعکس اچھے لوگوں کے راستے سے ہٹا کے برے لوگوں کے راستے پر چلانے والا ہے، رب، رسول اور جنت سے دور کر کے جہنم کے قریب کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کا الحاکمین آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ جب تک زندگی ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، چھڑی اس کے ہاتھ میں ہے، لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، رب نے اس کو اختیار دیا ہے۔ دو راستے ہیں، دونوں میں سے جس کو چاہتا ہے چوز کر لے، جس پر چلنا چاہتا ہے چل لے، لیکن آخر منزل کون سی ہے؟ قبر ہے۔ قبر میں آئے گا، وہاں سے پھر تمہاری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، وہاں سے سوال و جواب کا معاملہ شروع ہوگا۔ جس کو تم آج امانت امانت کہتے ہو، اس گھڑی سے، قبر کی منزل سے اس کی ابتدا ہوگی۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، انتہا ہونا تو ابھی باقی ہے۔ انتہا ہوگی محشر والے میدان کے میں، محشر والے میدان میں، محشر والے دن، جہاں پہ رب اپنا عرش لگائے گا، فرشتے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی گئی ہوں گی، ہر زنجیر، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا جو جہنم کو کنٹرول کرنے پہ، قابو کرنے پہ ہوگا۔
لیکن اس کے باوجود جہنم اپنے آپ سے باہر ہو رہی ہوگی. آسمان والے رب نے سورۃ الانبیاء کے اندر یہ اعلان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. لوگوں ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن ہم موازنہ کریں گے. وہ موازنہ کیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں تکڑی ہے. سودا تولنے کے لیے جو عام طور پہ دکان پہ کنڈے رکھے ہوتے ہیں وہ چیز ہے. انسان کے اچھے اعمال کو، انسان کے برے اعمال کو اس میں رکھ کے نام تول کے دنیا کے سامنے شو کروا دیا جائے گا. خوش قسمتی ہے کہ آج ہم دنیا میں ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ نے پردہ ڈالا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ دنیا میں بھی اور اسی طرح کل قیامت کو بھی ہمیں ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما لے. حضرات و سامعین، آسمان والے رب نے ہمارا امتحان لینا ہے. ہم نے اس امتحان کی تیاری کس انداز میں کرنی ہے؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں گے، آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، نبی علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کو جب اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی کامیابی کے راستے پر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، ہمارا ان لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے برعکس ہو گیا تو دوسرے لوگوں میں اللہ نہ کرے کہیں ہمارا شمار ہونا شروع ہو جائے. حضرات آسمان والے رب نے یہ اعلان فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. وہ دن ایسا ہے کہ کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام ایک دن گھر تشریف فرما ہوئے. نبی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں اور زاروں کی دار رو رہی ہیں. مشکات المصابی پہلی جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام اپنے گھر میں آئے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ رو رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے تعجبانہ انداز میں پوچھا عائشہ کیا ہوا ہے؟ کس بات نے تجھے رلا دیا؟ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور یہ وہ بیوی کہ نبی علیہ السلام اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ دلوں کے معاملات تیرے اختیار میں ہیں، لیکن اللہ میرا دل ہمیشہ عائشہ کی طرف مائل ہوتا ہے. کل قیامت کو اس کے متعلق مجھے پکڑ نہ لینا، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عظیم ترین ہستی ہیں، یہ وہ ہماری اماں جان ہیں کہ جو چھوٹی سی عمر ہے نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ احادیث ان کو یاد ہے. نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں میں سے زیادہ علم رکھنے والی ہیں. جس طرح صحابہ کرام میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس طرح ازواج مطہرات میں سے ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی تھی، سوچ میں پڑ گئی اور سوچ جاتی جاتی مجھے جہنم یاد آ گئی، مجھے قبر کی ہولناکیاں یاد آ گئی، مجھے جہنم کے تذکرے یاد آ گئے اور محشر کا میدان کا خوف کا عالم یاد آ گیا جو ہم نے آپ کی نبوت والی زبان سے سنا ہے. اور یہ سوچتے سوچتے میرے اندر اتنا ڈر پیدا ہو گیا کہ زاروں کی دار آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں لگ گئیں. کیا کبھی میرے ایمان نے بھی ہمیں اس طرح کرنے پر مجبور کیا؟ کیا کبھی میں نے بھی قبر کی تنہائیوں کو اپنے سامنے رکھا ہے؟ کیا کبھی میں نے محشر کے میدان کی گرمی کو، محشر کے میدان کی سختی کو، رب کا اس دن جو سب سے بڑا جلال ہوگا، رب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین اس دن سخت ترین غصے میں ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ اتنا غصہ اس سے پہلے اللہ کو کبھی نہیں آیا ہوگا. اللہ کی اس سرزمین کے اوپر کئی ایسی بستیاں گزری ہیں، کئی ایسی قومیں گزری ہیں کہ جو علل اعلان کہتی تھی انبیاء سے جا ہم تیری بات نہیں مانتے، اپنے رب سے کیا ہمیں عذاب کی گرفت لے لے، ہم تیری بات نہیں مانتے، اپنے رب کو کیا ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، ہم تیری بات نہیں مانتے، جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے رب سے کہہ وہ اپنا وعدہ سچا کر دے. اس سرزمین پر گزرنے والے لوگ ہیں، ایسے نامراد قسم کے لوگ، ایسے گناہگار قسم کے لوگ کہ جو رب سے اعلان جنگ کر کے گئے
لیکن رب کو اتنا غصہ نہیں آیا، حالانکہ رب نے کئی قوموں کو اپنے عذاب کی گرفت میں لیا۔ نوح نبی کی قوم ہے، لوط نبی کی قوم ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصے واقعات ہم نے بے شمار مرتبہ سماعت کر لیے ہوئے ہیں۔ رب کا غصہ تھا لیکن اتنا غصہ نہیں جتنا اس کل قیامت والے دن ہوگا۔ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ دنوں کو سوچنا شروع کیا، محشر کا میدان، جہنم کی ہولناکیاں جو ہم آپ کی نبوت والی زبان سے سنتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر ڈر اور خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اسی ڈر اور خوف نے مجھے رلا دیا، اور میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے خامد ہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، دل کو اس بات سے تسلی دے دیتے ہیں کہ میرے سردار میرے پاس ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی، اللہ کا مقرر کردہ ہوا نبی، وہ میرے ساتھ ہیں، وہ میرے پاس ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو اس طرح کی سوچ اپنے اندر پیدا کر کے دل کو تسلی دے لی، لیکن سوچ رہی ہوں کہ کل قیامت کو کیا آپ ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی مشکل گھڑی آ جائے، آپ اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں۔ حضرات، ایک ہے وقت کا نبی، باتوں پر توجہ ہو رہی ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے بعد اس سرزمین کے اوپر، اللہ کے بعد اس سرزمین کے اوپر سب سے عظیم ترین ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بات کر کون رہی ہیں؟ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے، جو انسانیت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا آپ کل قیامت کو ہمارے کسی کام آئیں گے؟ آج میں 5 نمازیں پڑھ کے سوچوں گا، میری 5 نمازیں کل کو میرے کام آ جائیں گی۔ آج میں حج کر کے سوچوں، آج میں مسجد بنا کے سوچوں، آج میں کوئی بھی کام کر کے دیکھوں اور میں یہ سوچوں کہ میرا یہ عمل مجھے کل قیامت کو بچا لے گا۔ اللہ نہ کرے 100 مرتبہ دعا ہے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ اللہ نہ کرے اگر اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری کا مادہ آ گیا نا، تو رب نے تمہارے اس عمل کو اٹھا کے تمہارے منہ پہ مار کے تمہارے اس عمل کے ساتھ جہنم میں پھینکنا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے کہ جہاں پہ میں تجھے نظر آؤں گا۔ مجھے اگر ڈھونڈنا ہو تو 3 جگہ پہ، تینوں میں سے اگر ایک جگہ پہ نہیں ملا تو دوسری جگہ پہ ہوں گا، دوسری جگہ پہ نہ ہوا تو تیسری جگہ پہ لازمی ہوں گا۔ 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو ڈھونڈ سکتی ہو۔ وہ پہلی کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین کا لگایا ہوا عرش۔ میں عرش کے بازوؤں میں، عرش کے پہلوں میں رب کے حضور اپنی جبین کو جھکائے ہوئے ہوں گا، سجدہ نشین ہوں گا، رب کی تسبیحات کر رہا ہوں گا، رب کی تعریفات کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں گا۔ ایک یہ مقام ہے کہ جب مجھے اگر ڈھونڈنا چاہو میں اس وقت تجھے وہاں پہ نظر آؤں گا۔ دوسرا وہ مقام، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لواء الحمد، آسمان والا رب کل قیامت کو مجھے ایک پرچم تھمائے گا، مجھے ایک جھنڈا، مجھے ایک پرچم دیا جائے گا، اور میرا کلمہ پڑھنے والے، میری دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے، میری سنت کو سنت سمجھنے والے، میرے حکم کو حکم سمجھنے والے، میری بات کو ادب اور احترام اور عزت سے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے، آسمان والا رب اپنی رحمت سے ان کو میرے حمد کے نیچے اکٹھا کرے گا، میرے پرچم کے نیچے ان کو اکٹھا کرے گا، اور یہ وہ لشکر ہوگا جس کو میں لے کے اپنے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ پہلا پراگا، پہلی جماعت، دعا کرے اللہ اس پہلی جماعت میں ہم سب کو بھی شامل کر دے۔ حضرات، پہلی وہ جماعت ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حدیث بڑی لمبی ہے، آگے 70 کے ساتھ کئی 70,000 لگتے گئے، یعنی کہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی گئیں، نبی علیہ السلام سوال کرتے گئے، اللہ سے مطالبہ کرتے گئے، اور یہ کاؤنٹنگ زیادہ ہوتی گئی، بڑھتی گئی، رب کا انعام اس امت پر ہوتا گیا۔
حدیث لمبی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا پھر بتاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اللہ مجھے وہ پرچم تھمائے گا، اور اس وقت عائشہ اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو اس مقام پر میں تجھے مل جاؤں گا۔ تیسرا وہ مقام نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان والے رب نے جب سے جنت بنائی ہے، جب سے جنت کے نگران فرشتے مقرر کیے ہیں، جب سے ان کو پیدا کیا ہے، آسمان والے رب نے جب سے جنت کے نگرانوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، رب نے ان کو ایک نام کا حکم دیا ہے کہ جب تک یہ نام آ کے دستک نہ دے، جب تک یہ شخصیت آ کے دروازے کو نوک نہ کرے، تم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولنا۔ اور وہ نام کیا ہے؟ محمد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے جنت کے دروازے پر ملوں گا، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے اور فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم شخص نہ آ جائے تب تک تم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولنا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جاؤں گا، میرے ساتھ میرے امت کے لوگ ہوں گے، میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ من دقل باب، دروازے پر کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتہ اپنی زبان سے جواب دے گا اللہ نے جب سے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہمیں اسی نام کا انتظار تھا، کیونکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ جب تک اس نام کا شخص آگے دروازہ نہ کھٹکھٹائے تم لوگوں نے جنت کے دروازے کو نہیں کھولے۔ عائشہ یہ تین جگہ ہیں، اگر ڈھونڈنا چاہو تو ان تین جگہوں پر میں تجھے مل جاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین جگہ ایسی ہیں، تین مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے، ایون کہ میں بھی کام نہیں آؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا۔ حضرات نبی علیہ السلام اپنی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے عائشہ تین جگہ ایسی ہیں جہاں پہ میں تجھے مل سکتا ہوں، لیکن تین جگہ ایسی ہے جہاں پہ ملنا نہ ملنے کے برابر ہوگا، بیکار اور بے مقصد ہوگا، کوئی بھی کسی کے کام ان تین وقتوں میں نہیں آئے گا۔ حضرات دل و دماغ کو ذرا حاضر کر کے یہ تین مقام سنبھال کر کے میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں، آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کہ یار اگر وقت کا نبی اپنی بیوی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا ان تین وقتوں میں، ہمارے پاس ایسا کون سا عمل ہے، کون سے ایسے مفتی اور ولی ہیں، کون سے ایسے پیر ہیں جو نبی علیہ السلام سے بڑھ گئے اور کل قیامت کو ہم کل قیامت کے بارے میں اتنے فکر مند ہو کے اتنے بے فکری کے ساتھ اپنے دن راتوں کو گزارے ہیں کہ کوئی اس کی تیاری کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، جس کے متعلق قرآن نے اعلان کیا کل قیامت کو تمہارے اعمال کا موازنہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ کسی نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی رب اس کا صلہ دے گا، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا رب اس کا بھی حساب لے گا۔ حضرات نبی علیہ السلام نے یہ بات کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے تین مقام ہیں کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے پہلا مقام فرمایا، آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ پہلا وہ مقام جس کا نقشہ قرآن نے سورۃ الحاقہ کے اندر کھینچا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جب لوگوں کو ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے۔ سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ عظیم لوگ کہ جن کے دائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ کامیابی کی گارنٹی، کامیابی کی ضمانت۔ دعا کریں دل کی عطا گہرائیوں سے کہ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار کر لے، جو چاہتے ہیں نا کہ کل قیامت کو کامیاب ہو جائیں، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے کے اللہ کے مقرر کردہ فرشتے یہ اعلان کر دیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے، سارے آمین کریں۔ اور دوسرا وہ انسان کہ جس کے بائیں ہاتھ میں، اور میں تفسیر کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ صرف بائیں ہاتھ میں نہیں، صرف بائیں ہاتھ میں نہیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا تو قانون بڑا پیارا سا قانون ہے، لیکن باہر کی کنٹری ان کے قانون تھوڑے سخت ہیں، مجرم کو پکڑتے ہی فوراً سے ان کے ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں، پیچھے ہتھ کڑی لگ جاتی ہے، یعنی کہ سختی والا معاملہ۔ آسمان والا رب کل قیامت کو
کچھ اس طرح کا ہی معاملہ کرے گا. اس انسان کے سینے پر ایک سکہ رکھا جائے گا جو جہنم کی آگ میں تپایا ہوا ہوگا. جہنم کی آگ میں تپایا ہوا سکہ ہوگا جو اس کے سینے پر رکھا جائے گا. وہ اتنا گرم ہوگا, اتنا تیز ہوگا کہ اس کے سینے سے لے کے پیچھے کمر تک سوراخ ہو جائے گا. رب اس کے ہاتھ کو یہاں سے نکال کے پیچھے لے جا کے اس کو اس کا نامہ اعمال کھوائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایک یہ مقام, ایک یہ جگہ جب لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے تب کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا, میں بھی کسی کا کام نہیں آؤں گا. دوسرا وہ مقام جب آسمان والا رب میزان لگائے گا, ترازو لگائے گا. اور یہ ترازو لگے گا کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, مشکات المصابیح کی روایت ہے, آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے, درمیان میں جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے. انسان کے اچھے اعمال رکھے جا رہے ہیں, انسان کے برے اعمال رکھے جا رہے ہیں. جس طرف کا پلڑا بھاری ہو گیا, جبرائیل علیہ السلام پوری انسانیت کے سامنے بلند آواز سے اعلان کریں گے فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا ہے, اعلان کر دیا گیا فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا. گناہوں کا اگر پلڑا بھاری ہو گیا, سب کے سامنے اعلان کر دیا گیا فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا, فلاں کا بیٹا جہنم کا ایندھن بن گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری وہ جگہ ہے کہ جب کوئی بھی کسی کا کام نہیں آئے گا. اور تیسرا وہ مقام نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پل صراط سے گزرنا ہوگا, پل صراط پر چڑھنا ہوگا, پل صراط کو عبور کرنا ہوگا, اس کو پار کر کے جنت میں جانا ہوگا. عائشہ یہ تین مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اور اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں اپنی پیاری لقطِ جگر کو نصیحت کی تھی, اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ نبی ہے, میں کل قیامت کو تیرے کام آ جاؤں گا. نہیں, اچھے اعمال کر کے جانا. اچھے عمل کرو گی رب جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے گا. اور اگر برے عمل کرو گی تو یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ نبی ہے, تیرے باپ کی سفارش کو رب مانے گا, میں تیرے کسی کام نہیں آنے والا. اچھے عمل کرنا, اللہ جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے گا. اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بھی ان ساری چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اس قیامت کے سخت دن کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین, اللہ احکم الحاکمین بڑا غفور رحیم ہے, بڑا بخشنے والا ہے, بڑا رحیم ہے. لیکن کل قیامت کا دن ہوگا, اس قیامت والے دن رب کا کچھ رحم بھی نظر آئے گا اور اس دن رب کی ناراضگی, رب کا غصہ بھی نظر آئے گا. رب کی ناراضگی اور رب کا غصہ بھی نظر آئے گا. اللہ احکم الحاکمین اس دن سخت غصے میں ہوں گے. حضرات معذرت کے ساتھ, عمل وہی ہے جو ہم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لی ہے, ایک دوسرے کو سلام کر لیا ہے اور تھوڑا بہت نیکی کا کام کر لیا ہے. حضرات نبی علیہ السلام کی مسند احمد کے اندر صحیح روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ آئے گا, کل قیامت کا دن ہے, عرش کا میدان لگا ہے, پوری انسانیت رب کے سامنے ہے. اور اس دن سورۃ یاسین کو پڑھ کے دیکھیں ترجمے کے ساتھ. رب نے اس دن کیا فرمایا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان پر تالا لگا دیا گیا. ہاتھ کلام کریں گے, پاؤں کلام کریں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیا تھا, وہاں پہ جا کے گناہ کیا تھا, ایسا کیا تھا, ایسا کیا تھا. زبان پر تالا لگا دیا گیا. آزاد بول بول کے بتائیں گے. اور اس سے پہلے کا مرحلہ, آسمان والے رب کا جب عرش لگا دیا جائے گا, ایک آواز آئے گی, اے مجرموں الگ ہو جاؤ, میرے نیکوکار بندوں سے الگ ہو جاؤ. اب یوں سمجھ لیں, اسکول میں اسمبلی ہوتی ہے, پہلی کلاس کی لائن الگ ہے, دوسری کی الگ ہے, تیسری کی الگ ہے, چوتھی پانچویں, ہر الگ الگ کلاس کی الگ الگ لائن ہے. کل قیامت کو رب نے کچھ اس طرح کا سین پیش کرنا ہے. منافقوں کی لائن الگ ہے, جھوٹ بولنے والوں کی الگ ہے, غیبت کرنے والوں کی الگ ہے, چغلیاں کرنے والوں کی الگ ہے, زنا کرنے والے, چوری کرنے والے, ڈکیتی کرنے والے, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, کسی کا ناحق مال کھانے والے. حضرات کی رب نے مجرموں کی لائنیں لگائی ہوں گی. اور اس دن ایک ایسا انسان آئے گا, نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ اپنے دائیں دیکھے گا نیکیوں کا بہت بڑا پہاڑ اس کو نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا نیکیاں نیکیاں، اپنے بائیں دیکھے گا نیکیاں نیکیاں، پیچھے دیکھے گا نیکیوں کے انبار لگے ہیں، ڈھیر لگے ہیں۔ کہہ گا اللہ یہ نیکیاں کس کی ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی زیادہ نیکیاں دیکھ کے رب سے سوال کرے گا اللہ یہ نیکیاں کس کی ہیں؟ اللہ کہے گا میرے بندے تیری ہیں، خوش ہو جائے گا۔ اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دو پھر میں جنت میں جاؤں۔ اللہ احکم الحاکمین کہیں گے ابھی صبر کرو، ابھی کچھ کام باقی ہے، ابھی اتنی بات ہوگی۔ ایک پیچھے سے آنے والا انسان، اے اللہ مجھے انصاف چاہیے، دنیا میں فلاں مقام پر فلاں جگہ پہ کس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اے اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ کی کس طرح کا انصاف ہے؟ اے اللہ مجھے انصاف چاہیے، تیری عدالت ہے، تو بہتر جانتا ہے کیا کرنا ہے۔ آسمان والا رب حکم دے گا اس کی اتنی نیکیاں لے جاؤ۔ اب نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں حضرات، آج حسد ہے، آج چغلیاں ہیں، آج جھوٹ ہے، آج سینے قدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میں یہ اپنے اندر کر رہا ہوں اور جس کے بارے میں کر رہا ہوں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ کل قیامت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی چغلی کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں غیبت کرتا ہے۔ یہ غیبت، یہ کینہ، یہ قدورتیں، یہ حسد، یہ اپنی جانب سے کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے۔ جس کے بارے میں کر رہا ہے اس کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، اور وہ بندہ اس پر صبر کا معاملہ کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دونوں بندے رب کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور جس کے بارے میں یہ حسد کیا جا رہا ہوگا رب اس کو کہے گا جس قدر اس نے تیرے بارے میں غیبت، چغلی، حسد کیا ہے اس قدر اس کی نیکیوں کا آج حقدار تو ہے، اس کی نیکیاں لے جنت میں چلا جائے۔ حضرات میں حسد کر رہا ہوں کسی کے بارے میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے نیکی کے سارے کام کیے ہیں، کل قیامت کو میرے وہ نیک عملوں کا صلہ اس کو دیا جا رہا ہو، یہ کدھر کی عقل ہوتی ہے؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکیں، یہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا نقصان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان آئے گا کہے گا اللہ اس نے میرے پر ظلم کیا، اللہ کہے گا اس کی اتنی نیکیاں لے جاؤ، دوسرا آ گیا اس نے مجھے فلاں مقام پہ گالی دی، تیسرا آ گیا، آہستہ آہستہ قصہ مقصد اس کی نیکیاں ختم ہوگی، لیکن ابھی لائن لگی ہے۔ جو نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے تھے ختم ہو گئے، نیکیاں دے دے کے وہاں پہ رشوت تو چل ہی نہیں ہے کہ چلو $1 لے لو تو میری جان چھڑ دے، وہاں پہ نیک اعمال اور برے اعمال سے ہی موازنہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لائن لگی ہے، ابھی قرض دار پیچھے کھڑے ہیں، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے یہ کیا، آخر کار جب نیکیاں ختم ہو گئیں اللہ حکم الحاکم کہیں گے اب اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ہاں البتہ تم لوگ قرض دار ہو، تم لوگ مطالبہ کر رہے ہو اور میں رب ہوں، میں نے انصاف کرنا ہے، تم ایسا کرو اپنے اتنے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ تھوڑی دیر پہلے جس کے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ آنے والا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین حکم دیں گے کہ اس انسان کو، اس بدبخت کو جہنم کی لگام پہناؤ اور اس کو منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دو۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہو چکا ہے، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے، سارے آمین کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو کینے سے بچائے، اللہ ہم سب کو قدورتوں سے بچائے، اللہ ہمیں حسد جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے سینوں کو ہر قسم کے ایسے شر، ہر قسم کے ایسے گناہ سے پاک صاف کر دے کہ جس گناہ کے سوچنے کی وجہ سے بھی انسان کی نیکیاں چلی جائیں، جس گناہ کے کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال تباہ و بربادی کی طرف جانا شروع ہو جائیں، اللہ ہمیں وہ سارے برے اعمال چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔